دوستو اس وقت ہماری پوری دنیا میں یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں کا صرف ایک ہی دیش موجود ہے جس کو ہم سب لوگ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے اس اکلوتے دیش یعنی اسرائیل کو دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں سے ایک دیش مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ 1948 میں بننے والے یہودیوں کے اس اکلوتے دیش سے پہلے ہماری دنیا میں رہنے والے سبھی یہودیوں کا کیا حال تھا؟ آخر 1948 سے پہلے یہ سارے یہودی کہاں رہا کرتے تھے اور جہاں بھی رہا کرتے تھے وہاں کس حال میں رہا کرتے تھے؟ تو دوستو آپ لوگ جب کبھی بھی 1948 سے پہلے کی یہودیوں کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جس انسان کا نام آپ کو اتہاس میں سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اڈولف ہٹلر کا ملے گا۔ وہی اڈولف ہٹلر کہ جس نے نہ صرف جرمنی دیش پر راج کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسرے ورلڈ وار کی وجہ بھی بنا تھا۔ دوستو ہٹلر ہی وہ انسان تھا کہ جس نے آج سے لگ بھگ 75-80 سال پہلے لگ بھگ 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہی قتل کر ڈالا تھا۔ نہ صرف قتل کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہماری اس پوری دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ ہٹلر کو یہودیوں سے کتنی زیادہ نفرت تھی اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہٹلر کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ کاش وہ کسی دن پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کر سکے، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے اپنے دور میں ایسے قدم اٹھائے تھے کہ جس سے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا ہی ہل گئی تھی۔ لیکن دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کیا کرتا تھا، اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہٹلر یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دینا چاہتا تھا؟ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہودی ایک غدار قوم ہے، اور پہلے وشو یدھ میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی ہار کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی قوم ہے، کیونکہ یہودی جو خود بھی جرمنی میں رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے دیش جرمنی کا ساتھ دینے کی بجائے اندرونی طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں ہمارے دشمنوں کا ہی ساتھ دیا تھا اور ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کے علاوہ ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا کہ پوری دنیا میں جرمن ہی وہ اکلوتی قوم ہے کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کی اصلی حقدار ہے، اور ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلام اور نچلی قوموں کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کیونکہ دوستو اس دور میں یہودی بھی بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہٹلر اس پوری قوم کو بھی گھٹیا اور غلام قوم سمجھا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ ہٹلر دھرم سے عیسائی تھا، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ یہودیوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عیسائی دھرم میں ایک لمبے وقت تک یہ بات بھی مشہور رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جن کو عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، تو ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے پیچھے بھی یہودی علماؤں کا ہی ہاتھ تھا، یعنی یہودی دھرم گروؤں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ آج کے دور میں بھلے ہی یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، لیکن کسی دور میں یہ دونوں آپس میں سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اور انہی تمام باتوں کی وجہ سے ہی ہٹلر یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اور اسی نفرت کی وجہ ہی تھی کہ جیسے ہی ہٹلر نے جرمنی کی حکومت کو سنبھالا تھا تو فوراً جرمنی میں رہنے والے یہودیوں پر طرح کی پابندی لگانا شروع کر دی تھی، جن پابندیوں سے پریشان ہو کر ہزاروں یہودیوں نے جرمنی کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ہٹلر نے جرمنی میں ایک ایسا قانون بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے اب جرمنی میں رہنے والے سارے یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے نام کے آگے ایک ایسا ورڈ لگائیں کہ جس کی وجہ سے نام سے ہی اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ جہاں ایک طرف یہودی مردوں کو اپنے نام کے آگے اسرائیل لگانا ضروری تھا، تو وہیں دوسری طرف یہودی عورتوں کو اپنے نام کے آگے سارا لگانا ضروری تھا، اور یہی وہ دو نام تھے کہ جن کی وجہ سے پورے جرمنی میں یہودیوں کو الگ سے ہی پہچان لیا جاتا تھا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ہی جرمنی گورنمنٹ نے سارے یہودیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے تھے،
اور اس کے بعد یہودیوں کو ایسے نئے پاسپورٹ دیے گئے تھے کہ جس میں ایک ایسی مہر کو لگایا گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ پہچان کی جا سکے کہ یہ پاسپورٹ کسی عام جرمن کا نہیں بلکہ یہودیوں کا ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اب دھیرے دھیرے سارے یہودیوں سے جرمنی میں سرکاری نوکریاں بھی چھین لی گئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ نوکریوں میں بھی ان کو کسی بھی اونچے پد پر نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی ہٹلر کی گورنمنٹ نے ایک نیا قانون بھی بنا دیا تھا، جس قانون کے تحت اب جرمنی میں رہنے والے ہر یہودی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ایک ایسا بیچ لگائے کہ جس کی وجہ سے یہ پہچان ہو سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ دوستو، صرف کپڑوں پر ہی نہیں بلکہ اب یہودیوں کے لیے ان کے گھر پر بھی یہ بیچ لگانا ضروری کر دیا گیا تھا، یعنی گھر کو بھی باہر سے ہی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ گھر کسی یہودی کا ہے یا پھر غیر یہودی کا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے یہودیوں کا جرمنی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ آئے دن ان لوگوں کے اوپر حملے ہونا بھی تیز ہو گئے تھے، کبھی ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا تو کبھی ان کی دکانوں کو جلا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بہت سارے یہودیوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑتی تھیں۔ لیکن دوستو، خوف اور ڈر کا اصلی کھیل تو 1939 یعنی 1939 سے شروع ہوا تھا کہ جب ہٹلر کی فوج نے سارے یہودیوں کو چن چن کر کیمپوں میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی فوج کیمپوں میں نہ صرف یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتی تھی بلکہ ان سے بہت سارا کام بھی لیا کرتی تھی، اور ان سارے کیمپوں میں سب سے بڑا اور سب سے مشہور کیمپ وہ تھا کہ جو پولینڈ دیش میں موجود تھا۔ یہی وہ کیمپ تھا کہ جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی خفیہ ایجنسیز کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پورے یورپ سے یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتی تھیں، جن کو بعد میں اسی کیمپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے کیمپ میں بڑے بڑے ہال بھی بنوا رکھے تھے جن کو گیس چیمبر کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی ایسا ہال کہ جو ہر طرف سے بند ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے یہودیوں کو ایک بار میں ہی اس ہال کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بند ہال میں یعنی گیس چیمبر میں زہریلی گیس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اندر بند انسانوں کا دم گھٹ جایا کرتا تھا، اور ایک ہی بار میں ہزاروں یہودیوں کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے ہٹلر نے صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہی لگ بھگ 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، اور اس میں سے بہت سارے یہودی کیمپ کے اندر بھوک اور ٹھنڈ کی وجہ سے بھی مارے گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسرے وشو یدھ میں ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی، اور پھر ہٹلر کی موت کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ دوستو، اسی سارے ظلم و ستم کے بدلے میں ملی ہوئی ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا کہ 1948 میں دنیا کے بہت سارے دیشوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے انہیں اسرائیل نام کا ایک نیا دیش سونپ دیا تھا، جسے آج بھی ہم لوگ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔